اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل المساكين والغرباء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم کا بے حد شکر ہے، احسان ہے. اس خالق نے ہماری زندگی میں اس ماہ مبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے. اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے، غریب کی شان و شوکت، غریب کی فضیلت از احادیث مبارکہ. جو شخص غریب ہے، اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ قدسیہ میں اس کا مقام اور رتبہ کیا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الکہف آیت نمبر 28 کے اندر اس آیت کا شان نزول سننے کے ساتھ ہی سمجھ آئے گی کہ یہ آیت غریبوں کی شان اور شوکت کے حق میں نازل ہوئی ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں غریب سے غریب صحابہ، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی اپنی نہیں ہوتی تھی، سرکار علیہ السلام کے جامعہ آپ کے مدرسہ سے وہ پڑھتے بھی تھے، وہیں سے ان کو کھانا بھی ملتا تھا.
صفا یونیورسٹی کے نام سے جس کو اسلامی تاریخ میں جانا جاتا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی، حضرت سہیل، حضرت بلال، حضرت صہیب، اس طرح کے جو غریب صحابہ کرام تھے، یہ اکثر سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، خصوصاً جب آپ کے ساتھ کوئی مہمان ملنے آتا، کوئی مختلف قبائل کے سردار آتے، تو آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر مسجد نبوی میں، جہاں آج اصحاب صفا کا چبوترا ہے، یہیں آپ ملاقات فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا یہ جامع ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے جہاں آپ دین کی تعلیم طلباء دین کو دیا کرتے تھے، اور غریب صحابہ کو لنگر بھی آپ اسی جگہ ہی پیش فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید سرکار کی اس ادا کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی مدینہ منورہ میں عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بلا ناغہ اصحاب صفا کے چبوترے پہ لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا مجھے تقریباً کوئی 35 سال ہو گئے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گئے؟ سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اصحاب صفا کے چبوترے پہ آئے ہوئے معزز مہمانوں کو میں نے لنگر پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس کام کو مجھے 35 سال بیت چکے ہیں۔ کتنا عرصہ بیت چکا ہے؟ اس شخص کا نام تھا محمد اشرف القادری۔ محمد اشرف سرکار بغداد کا وہ خاص مرید تھا، سرکار بغداد کا وہ خاص مرید تھا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں یہ غریب صحابہ کرام جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، اپنا مکان نہیں، حتیٰ کہ کھانے تک کی وسعت نہیں، ایک قبیلے کا سردار آتا ہے، کیونکہ اس وقت قبائل سسٹم چلتا تھا عربستان میں، قبیلے کا سردار آتا ہے تو وہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے کہنے لگا، عرض کرنے لگا، ہم اتنے امیر ترین شخص ہیں، ہم اتنے بڑے قبیلے کے کیا ہیں، سردار ہیں، ہمارا ایک معاشرے میں مقام ہے، دنیاوی اعتبار سے رتبہ ہے، ہماری بات کی جو ہے وہ ہمارے قبیلے میں ایک اہمیت ہے، ویلیو، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا آپ کے ساتھ غریب غربا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ شفقت کریں، جب ہم آیا کریں تو ان کو آپ اپنے آپ سے دور کر دیا کریں، کیونکہ یہ ہماری شان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ عربیوں میں یہ بڑی دور سے نظام چلا آ رہا ہے، یہ اپنی دولت پہ، اپنے نسب پہ بڑا فخر کرتے ہیں دور سے۔ یہ تو سرکار نے آ کے اس فخر کو مٹایا تھا، پہلے بھی اور آج بھی، پھر زمانہ جاہلیت لوٹ آیا، آج بھی عربیوں کو اس بات میں بہت غرور اور فخر ہے، گویا وہ جو اجمی ہے اس کو تو اکثر عربی انسان ہی نہیں سمجھتے، سرے سے سب کچھ ہم ہی ہیں، سب کچھ۔ اسی وجہ سے اجمیوں کے ساتھ آج سعودی عربیہ میں ظلم و ستم ہوتا ہے۔ کفالت کا یہ نظام قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلقاً باطل ہے، جو ان بدماشوں نے رائج کیا ہوا ہے، مطلقاً قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل ہے، نہ اس کو قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتی ہے، یہ صرف ان کی بدماشی ہے، یہ صرف بدماشی کے بل بوتے پر مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جب ان کو رسول اللہ کی عزت کا لحاظ نہیں تو کسی عام مسلمان کی عزت کا کیا لحاظ رکھنا۔ خیر، وہ کہنے لگا جی ہماری شان کے مطابق نہیں، ہماری شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جب ہم آپ سے ملنے آئے غریب لوگ بھی وہیں بیٹھے ہوں۔ سو سرکار مدینہ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تو رب نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ قرآن کی یہ آیت مبارکہ جبریل لے کر نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آپ کا رب فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ محبوب، ان سرداروں کو چھوڑنا پڑے تو آپ چھوڑ دیں، ان امیروں کو چھوڑنا پڑے تو آپ چھوڑ دیں۔ امیر اگر اس حالت میں آپ کی محفل میں نہیں بیٹھتا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن محبوب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ نے بلال جیسے غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے،
محبوب آپ نے صہیب سنانی جیسے غربا کے ساتھ ہی نشست پر رکھنی ہے. محبوب آپ نے ابو ہریرہ جیسے جو غریب غربا جن کے پاس مکان تک نہیں، کھانے کو نہیں، محبوب آپ کے رب کو یہ پسند ہے آپ غریبوں کو اپنے قریب کریں، آپ غریبوں کے قریب ہوں. اگر کسی مالدار کو اچھا نہیں لگتا تو مالدار کو حکم دے میری محفل سے نکل جا، غریبوں کو دور نہیں کرنا. غریبوں کو آپ نے دور نہیں کرنا. کیوں؟ ان کا مقام دیکھیں. مطلقاً غربت بھی کافی نہیں اس فضیلت کے لیے. ادھر قرآن کا اسلوب دیکھیں، فرمایا یہ غریب بھی ہے، پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. محبوب یہ تو اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں. یا اللہ کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا یریدون وجہہ، یہ تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی عبادت کرتے رہتے ہیں. گویا قرآن کی آیت نے بتایا یہ جتنی آج ہم احادیث پڑھیں گے، ظاہر ہے سینکڑوں احادیث غریبوں کی شان و شوکت پر موجود ہیں، ہم شاید ان میں سے چند آپ تک پہنچا پائیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ ان غربا کی شان و شوکت ہے، یہ ان غریبوں کا مقام ہے، یہ ان لوگوں کا جو معیشت میں پسے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کی شریعت کے احکامات پہ عمل بھی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم آگے ایک حدیث لائیں گے، جہنمیوں میں سرکار نے ایک جہنمی گروہ کو سب سے زیادہ بد نصیب قرار دیا. اس سے بھی ہمارے اس جملہ کا اور اس مدعا اور اس دعوے پر ثبوت پیش ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم آگے اس کو لے آئیں گے کہ جہنمیوں میں بد نصیب گروہ کون سا ہوگا. جہنمیوں میں بد نصیب گروہ کون سا ہوگا؟ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے معلوم ہوا رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں غریب جو بعمل غریب ہے، معیشت کی دنیا میں اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے آقا کریم اور اللہ کریم کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، اندازہ لگاؤ اس کا کتنا مقام ہوگا کہ رب حکم دے رہا ہے محبوب امیر جاتے ہیں تو چلے جائیں، غریبوں کو دور نہیں کرنا. یہ تاجدار انبیاء علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، احکم الحاکمین کی طرف سے. جب ایک امیر شخص نے اپنی دولت پہ ناز کرتے ہوئے یہ جملے بولے کہ ہم اتنے امیر کبیر ہیں، یہ غریب لوگ ان کے کپڑے میلے کچیلے، کپڑوں سے پسینے کی سمیل اور ان کے معاملات اتنی غربت والے، ہماری شان کے لائق نہیں کہ ہم بھی ہوں اور یہ بھی ہوں. رب نے فرمایا تمہاری اتنی شان نہیں ہے جتنی ان غریبوں کی شان ہے. ہم اپنے محبوب کو احکامات میں سے حکم دے دیتے ہیں، محبوب غریب آپ کے پاس رہے، امیر جاتے ہیں تو چلے جائیں. امیر جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں جتنی بھی آپ کو احادیث سامنے لا کے رکھوں شاید میرے ناقص علم اور نالج کے اعتبار سے غریب کی اس سے بڑی شان و شوکت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ فرما رہے محبوب آپ ساتھ غریبوں کا ہی دیں، محبوب آپ کا ساتھ غربا کے ساتھ ہونا چاہیے، محبوب آپ غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھے. اس سے بڑی شان غریب کو ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سرکار سے بڑی شان والا کوئی آیا نہیں، کوئی آ سکتا نہیں. اور رب فرما رہے محبوب امیر جہاں مرضی چلے گئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن غریبوں کو اپنے در دولت سے دور نہیں کرنا، غریبوں کو اپنی صحبت سے آپ نے دور. یہ غریب شخص کی شان میں شاید حرف آخر ہے کہ اللہ کو بھی یہی پسند ہے، مصطفیٰ کریم کو بھی یہی پسند ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں بس غریب ہی رہے. بس کون رہے؟ ہاں جو ان غریبوں سے محبت کرتے ہوئے امیر آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہے تو سو بیٹھے، لیکن جس کو ان غریبوں سے نفرت ہے ان کی غربت کی وجہ سے اس کو اپنی محفل سے باہر نکال دیں، اس کو اپنی محفل سے ہی باہر نکال دیں. ہمارے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ ہم غریبوں سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، غریبوں سے کتنی الفت کرتے ہیں، غریبوں سے ہم کتنا محبت رکھتے ہیں اور امیروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. انشاءاللہ میں اس جملے کو آخر میں پھر لے آؤں گا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و اہل بیت میں تشریف فرما تھے. غریب لوگوں کے ایک گروہ نے اپنا ایک قاصد سرکار کی بارگاہ میں بھیجا. کن لوگوں نے بھیجا؟
غریب غربا، اس زمانے کی معیشت کی دنیا میں جو غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اپنا ایک قاصد سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچا، غور کرنا، جنہوں نے بھیجا وہ بھی غریب ہے اور جو آیا وہ بھی غریب ہے۔ جب وہ پہنچا نا سرکار کی محفل میں، سرکار فرماتے ہیں مرحبا۔ کس کو فرمایا؟ غریب کو۔ میں نے احادیث کا ذخیرہ جو کچھ آج تک رب نے مجھے علم دیا، اس کی روشنی میں مجھے دو قسم کے لوگ ملے جن کو سرکار نے مرحبا سے پکارا ہے۔ باقی ہر کوئی سرکار کو مرحبا کہتا ہے، اور سرکار مدینہ معراج کی رات دیکھیں، بخاری اور مسلم کو، آپ پہلے آسمان پہ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا مرحبا یا مصطفیٰ۔ دوسرے پہ پہنچے، پاک پیغمبر موجود ہیں، مرحبا یا نبی اللہ۔ تیسرے پہ پہنچے، مرحبا یا مصطفیٰ کے صدائیں انبیاء سرکار کو لگاتے ہیں۔ اور جب ہم سرکار کی سیرت کو دیکھتے ہیں، دو طرح کے گروہ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو تاجدار مدینہ فرماتے ہیں مرحبا۔ ان میں پہلا گروہ غربا کا گروہ ہے۔ کن کا گروہ ہے؟ غربا کا۔ یہ غریب پہنچا، غریبوں کی طرف سے پہنچا، میرے آقا نے دیکھا اور فرمایا مرحبا۔ اور کیا فرمایا؟ مرحبا۔ اور دوسرا گروہ وہ دین سیکھنے والوں کا ہے۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں دین کے طلباء جب دور سے تشریف لایا کرتے تھے، سرکار فرماتے تھے مرحبا، یہ میرے دین کے روشن ستارے ہیں، یہ میرے دین کے روشن ستارے ہیں۔ بدقسمتی سے جن دو گروہوں کو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے عروج عطا فرمایا، کسی امیر کو سرکار نے مرحبا سے نہیں پکارا، کسی دولت مند کو سرکار نے مرحبا سے نہیں پکارا، کسی وڈیرے اور جگیردار کو، بڑے بڑے قبائل کے سردار تھے، مرحبا کے جملے نہیں، سرکار نے دیے ہیں تو غربا کو دیے ہیں، اور دیے ہیں تو دین کے طلباء کو دیے ہیں، جن کو سرکار عزت دے گئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ آج انہیں ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم کن کی سیرت کو اپنا رہے ہیں۔ امیروں کو سلام کرنا اور غریبوں سے نفرت کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ امیروں کو سب کچھ عزت دینا اور غریب کی غربت کی وجہ سے بے عزتی کرنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ تاجدار مدینہ کا طریقہ یہ ہے، فرمایا امیروں کو دو نہ دو تمہاری مرضی ہے، اگر میری محبت میں رہنا ہے تو میرے غریب امتیوں سے محبت ضرور کیا کرو، میرے غریب امتیوں کی عزت ضرور کیا کرو۔ اس وقت تک فرمایا نہ تم اللہ کی محبت میں سچے ہو، نہ مصطفیٰ کی محبت میں سچے ہو، جب تک تم میری امت کے غریبوں کے ساتھ محبت نہیں کر لیتے، جب تک تم میری امت کی غربا مخلوق کے ساتھ تم ان کو عزت نہیں دیتے۔ فرمایا سن لو، جب تک میری امت کے غربا کے ساتھ تمہاری محبتیں نہیں ہوگی، عزتیں نہیں ہوگی، میں اعلان کیا دیتا ہوں نہ تم رب کی محبت میں سچے ہو نہ رسول کی محبت میں سچے ہو۔ کس قدر غریبوں کو سرکار نے عروج عطا فرمایا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا۔ سارے بولے، کیا جملے بولے؟ غریب کو کتنی عزت دی ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں، کسی قبیلے کا سردار نہیں بیٹھا، یہ وہ مقدس ہستی ہے جو سارے نبیوں کا بھی سردار ہے، جو دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہے، اور عزت سے نواز رہے ہیں ایک غریب شخص کو۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کیسے؟ عرض کی مجھے فلاں گروہ نے جو غربت کی چکی میں پسے ہیں، انہوں نے کچھ سوالات دے کے بھیجے ہیں، میں اسی لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جی کیا سوالات؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے تو ساری نیکیاں اکٹھی کر لی پیسوں کی وجہ سے۔ اس زمانے کے امیر بھی کیا امیر تھے، دیکھیں جملے کیا ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کے ساری نیکیاں کیا کر لی ہیں، اکٹھی کر لی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ حج کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم حج پہ نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ وہ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں مال نکالتے ہیں، لیکن ہم غریب ہیں، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ
نہیں کر سکتے. جب وہ بیمار ہوتے ہیں وہ صدقہ کر کے اپنا علاج کرتے ہیں, آخرت کے لیے مال بھیج دیتے ہیں. یا رسول اللہ وہ غریب کہہ رہے تھے ہمارے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا اس سے سنا فرمایا بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی, اب تو ان کا پیغام لایا, اب ان کی طرف میرا پیغام لے کے جا تاکہ وہ خوش ہو جائے, وہ غریب کیا ہو جائے, خوش ہو جائیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی غربت پر, جو دنیاوی زندگی میں اپنی غربت پر قناعت کرے گا, صبر کرے گا, اللہ نے جس حال میں رکھا وہ کہتا مالک تیرا شکر ہے, مالک تیرا شکر ہے. فرمایا جا ان کو خبر دے دے. اور قیامت تک کے مسلمانوں کو خبر دی جا رہی تھی جو غربت پہ رہتے ہوئے شریعت پہ عمل کرے اور اپنے رب سے راضی رہے, شکر ادا کرتا رہے, جاؤ ان کو ایسی 3 خوشخبریاں دے دے جو کسی امیر کو وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں مل سکتی, جو کسی امیر کو وہم و گمان میں بھی. نمبر 1 ان کو جا کے پہلی خوشخبری سنا دے کہ جو دنیا میں غریب با عمل ہیں اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کر رکھا ہے. جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کر رکھا ہے. اور انہیں یہ بھی کہنا اس محل کو جنتی یوں دیکھیں گے, عام بندوں کی بات نہیں, غریبوں کے محلات جو جنت میں ہیں ان کو جنت میں رہنے والے یوں دیکھیں گے جس طرح دنیا میں رہنے والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. فرمایا ایسے عالی شان محلات رب نے کن کے لیے بنا رکھے ہیں, غریبوں کے لیے بنا رکھے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی پیغام دینا ایسے محلات میں اللہ کریم کے انبیاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, اور اس امت کے غریب با عمل مسلمان ہوں گے, اور اس امت کے غریب با عمل مسلمان ہوں گے. اور دوسری خصوصیت میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں یہ بھی کہنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جہاں ایک سانس لینی بہت مشکل ہو جائے گی, انہیں کہنا تمہاری اس غربت کی برکت سے اللہ کریم تمہیں امیروں کے اعتبار سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ فرما دے گا. دنیا میں کتنی غربت کو دیکھ سکتا, 12 سال تک تو بندہ ویسے ہی نہ بالے گا, اس کو ان چیزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. 12 سے 100 88 سال زیادہ سے زیادہ غربت دیکھی جا سکتی ہے, اور وہ بھی ایسی غربت پورے ورلڈ میں ہماری کم از کم ہمارے علم میں نہیں کہ بندہ بھوک سے مر گیا ہو. ہمارے زمانے میں وہ غربت ختم ہو چکی ہے, تو زیادہ سے زیادہ 88 سال کا عرصہ ہے. اور میرے آقا نے خوشخبری کیسی عطا فرمائی ہے, فرمایا کہ جہاں ان کو کہہ دے امیر بھی اگر جنتی ہوا اور غریب بھی جنتی ہوا اپنے اعمال کی وجہ سے, تو میرا رب غریب کو امیر کی بنسبت 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اور تیسری جس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے, جس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ ان غرباء کو اعلان کر دو اور انہیں کہو تاجدار مدینہ تمہیں خوشخبری سنا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو غریب, کون, بلند آواز سے, میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تیسرے کلمے کا کچھ حصہ دیا, تیسرے کلمے کا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا جاؤ غریبوں میں اعلان کرو. جب غریب اس کو ایک بار پڑھتا ہے اور کوئی امیر شخص بھی اسی کلمے کو ایک بار پڑھتا ہے, فرمایا امیر اور غریب کا ثواب برابر نہیں ہوگا. جملے غور سے سننے, امیر نے بھی یہی کلمہ پڑھا اور غریب نے بھی یہی کلمہ پڑھا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جا کے خوشخبری سنا دے, امیر یہی کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے اور غریب بھی 100 مرتبہ پڑھ لے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر شخص غریب کے درجے اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا, حتیٰ کہ فرمایا اسی طرح پوری شریعت کے اعمال کا نظام ہے, یہ صرف کلمہ کا نظام نہیں. فرمایا نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ حاصل قیاس. فرمایا غریب وہی نیکی کرے اور امیر بھی
गरीब की नेकी को अमीर वो नेकी करके पहुंच। या रसूल अल्लाह कितना तफावत है। अब जरा सुनना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जाओ उनको कह दो अमीर भी यही नेकी करे कि सुबह की नमाज पढ़ ले और गरीब भी सुबह की नमाज पढ़ ले। और अमीर बंदा सुबह की नमाज पढ़ने के साथ साथ 10,000 दिरहम, कितने पैसे? 10,000 चांदी के सिक्के साथ भी खर्च कर ले। जहां गरीबों को खुशखबरी सुना दो कि ऐ गरीबों, तुमने फकत सुभान अल्लाह कहा, अमीर ने सुभान अल्लाह भी कहा, 10,000 दिरहम भी खर्च किए, लेकिन जहां गरीबों को खुशखबरी सुना दो, ये अमीर 10,000 दिरहम खर्च करके भी तुम्हारी नेकी को नहीं पहुंच सकते। अब 10,000 दिरहम कितने होते हैं? 10,000 दिरहम की आपकी करेंसी में मालियत कितनी बनती है? 10,000 दिरहम की मालियत आपकी करेंसी में जब हम तब्दील करें तो 20 लाख रुपए में तब्दील होती है। अब सुनो जुमला, फरमाया गरीब ने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा और अमीर ने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, साथ पाकिस्तानी करेंसी में तफहीम हदीस अर्ज कर रहा हूं समझाने की गर्ज से, 20 लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर दे। फरमाया अमीर उस दर्जे को पहुंच नहीं सकता जिस दर्जे को रब गरीब को पहुंचा देता है। फरमाया गरीब एक रोजा रखता है, अमीर ने भी वही रमजान का रोजा रखा, अमीर 7 रोजे के 20 लाख रुपया खर्च कर दे, उस दर्जे को अमीर नहीं पहुंच सकता। अल्लाह जिस दर्जे तक गरीब को सिर्फ रोजे की बरकत से पहुंचा देता है। फरमाया गरीब ने भी उम्रा किया, अमीर शख्स ने भी उम्रा किया, गरीब उम्रे के साथ 1 रुपया भी खर्च न करे और अमीर 20 लाख रुपए हरम में खर्च कर दे, तब भी मेरे आका फरमाते हैं गरीब की फजीलत को अमीर नहीं पहुंच सकता। मेरे आका ने फरमाया ऐसे ही तमाम नेकियों में है। अब देखो तो सही मेरे आका ने गरीबों को कितना रुतबा अता फरमाया है। देखो तो सही मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने, ताजदार अंबिया ने। मजा तब होता है जब बंदा खुद अमीर तरीन हो फिर गरीबों से मोहब्बत करे, मजा तब आता है। गरीब तो गरीब से कर ही लेता है, गरीब तो गरीब से। और मेरे आका के अमीर तरीन होने की क्या कोई मिसाल पूछेगा? बस एक जुमला बुखारी का, मेरे आका फरमाते हैं रब के जितने खजाने हैं, रब के वो सारे खजानों की चाबियों का रब ने मुझे मालिक बना दिया है। उतीतु मफातीहुल खज़ाइनिल अर्द औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, रवाहुल बुखारी। फरमाया रब ने अपने खजाने बना के चाबियां हमारे सुपुर्द कर दी हैं और इरशाद फरमाया महबूब सब तेरा है, जिसको जहां जब चाहो अता फरमा दो। इतनी बड़ी शान। मेरे आका करीम गोया दोनों जहानों का मालिक व मुख्तार होकर, सारे नबियों के ताजदार और सरदार व आका व मौला होकर गरीबों को इतना प्रोटोकॉल, गरीबों को इतनी शान, गरीबों को इतना मुकाम समझना पड़ेगा कि कायनात के अमीर तरीन लोगों के कानून अगर आके किसी हस्ती ने बदले हैं तो उस हस्ती का नाम ताजदार मदीना है। अमीर तो गरीबों से सलाम लेकर राजी नहीं थे उस जमाना में। मेरे आका ने फरमाया हमारे यहाँ जितना मुकाम गरीबों का है अमीरों का हो ही नहीं सकता, गरीबों का हो ही नहीं सकता। फरमाया इसी तरह उनको जाके कहो तमाम नेकियों में यही तनासुब है, गरीब और अमीर की तमाम नेकियों में यही तनासुब है। जब उसने ये सुना और वापस गया, जाके सरकार की तरफ से खुशखबरी सुनाई तो वो कहने लगे या इलाहल आलमीन, वो गुरबा कहने लगे या इलाहल, ऐ तमाम जहानों के माबूद बरहक, हम तेरी इस तकसीम पे राजी हैं, हम तेरी इस तकसीम पे जो तूने हमें गुर्बत दी है, या अल्लाह हम इस गुर्बत पे राजी हैं। मौला हम तेरी अताओं पे राजी हैं, तेरा करम है कि तूने गरीब बना के इतने दर्जे अदा फरमा दिए है।
रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा। कौन सा दिन? क़यामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला गरीबों को बुलाएगा। किन को बुलाएगा? वहाँ जो जुमले हैं हदीस में, ज़र्फ ना होने की वजह से मैं वो पेश नहीं कर सकता कि लोग उसका मतलब उल्ट लेंगे। लोग उसका मतलब, बस मैं उसका अपने नाक़िस इल्म के एतबार से जो आसानी वाला तर्जुमा कर सकता हूँ अर्ज़ कर देता हूँ। फरमाया मेरा रब उनको आला किस्म की इज्जत अता फरमा के बुलाएगा। आला किस्म की इज्जत अता फरमा के बुलाएगा। और फिर फरमाएगा, गरीबों कान खोल के अपने महबूब का इरशाद सुनो और अपने रब की इस नेमत पर जितना नाज करो कम है। किस नेमत पर? जो रब ने हमें गरीब बनाया, जो रब ने हमें गरीब बनाया। ये वो अजीम नेमत है, हम जितना शुक्र करें यकीन जाने हम अदा ही नहीं कर सकते। शर्त यह है कि गुर्बत के साथ साथ मेरे आका की शरीयत का लिहाज भी हो, फिर ये सारे दर्जात मिलेंगे। मेरे आका फरमाते हैं रब गरीबों को आला किस्म की इज्जत देकर, किस दिन की बात हो रही है? जब बड़े बड़े लोगों की मट्टी पलीत हो रही होगी। मेरे आका ने खुद फरमाई से इसमें, हालांकि लोगों का तो पसीना उनको डुबकियां दे रहा होगा, अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। महशर का दिन कोई आम दिन है? अल अमान वल हफीज, अल अमान, बस अल्लाह हमें अमन में रखे, हिफाजत में रखे। बकाया महशर के दिन की सख्तियां बयान से बाला तर हैं, बयान से बाला तर हैं। किबला जो लाखों किलोमीटर दूर खड़ा है, ये बिल्कुल सामने आके अभी उल्टी साइड नीचे है, उस वक्त सीधा रुख बंदों की तरफ कर देगा। ये सूरज, कौन सी बात हो रही है? ये सूरज जो आपकी दुनिया से, ये जितना बड़ा वर्ल्ड आप समझते हैं, इससे कई लाख गुना बड़ा ये अकेला सूरज जब सामने आके आग बरसाएगा और नीचे ज़मीन की जो हालत और कैफियत होगी वो किसी से पोशीदा नहीं। फिर ना कोई खाना देगा, ना कोई पानी देगा, ना कोई पुरसान हाल होगा। ऐसे मुश्किल वक्त में रब किन को पुकारेगा? ऐसी परेशानी के आलम में रब सिर्फ नहीं पुकारेगा, आला किस्म की इज्जत देगा, फिर पुकारेगा, ऐ गरीबों का गिरोह कहाँ हो? मालिक हम हाजिर, मालिक हम। मेरा रब फरमाएगा ऐसे करो, ये जो लोगों की सफ़े नहीं लगी हुई, ये जो लोगों की, ये जो खड़े हैं महशर के दिन, जाओ जरा इन सफ़ों में पहचान करो, कोई ऐसा खड़ा हो जिसने कभी तुम्हें दुनिया में खाना खिलाया हो। गरीब तेरी इज्जत को करोड़ों सलाम, गरीब तेरी इज्जत पे करोड़ों इज्जतें कुर्बान। ये कुछ छोटा रुतबा नहीं, रब जो क़यामत के दिन गरीब को अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा जा इन सफ़ों में देख, शायद कोई ऐसा खड़ा हो जिसने तेरी गुर्बत की वजह से तुझे खाना पेश किया हो। शायद इनमें कोई ऐसा खड़ा हो जिसने तुझे गरीब समझते हुए शायद कभी पानी ही पिला दिया हो। जा इनमें तलाश कर, शायद कोई ऐसा खड़ा हो जिसने तेरी गुर्बत के बहस तुझे कपड़े पहनाए हो दुनिया में। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वो जाएंगे जिन्होंने उनकी इज्जत की थी, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, वो उनको निकाल लेंगे। या अल्लाह ये लोग थे जो दुनिया में हमारी इज्जत भी करते थे, जो दुनिया में हमारी हेल्प भी करते थे। अब क्या हुक्म है सुनना, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा जाओ तुम भी जन्नती हो, जिन्होंने तुम्हारी गुर्बत की इज्जत की थी, आज उन्हें भी हाथ पकड़ के तुम साथ जन्नत में ले जाओ। गरीब का मकाम पता चला, खुद नहीं जाएगा, जो उससे मोहब्बत करता है फरमाया उसको भी अपने साथ जन्नत में लेता चल। ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है, ना कोई हिसाब है, ना कोई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है, जो किसी अमीर की इसलिए इज्जत करता है कि वो मालदार शख्स है, वो ओहदे वाला बंदा है, रुतबे वाला बंदा है, बड़ी दौलत है, गाड़ियाँ, प्लॉट्स, बैंक बैलेंस और पता नहीं क्या क्या कोठियाँ, उसकी दौलत की वजह से उसको क्या करता है? सलाम करता है, इज्जत करता है।
اور غریب کی غربت کی وجہ سے، غریب کی غربت کی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اس کو وہ عزت نہیں دیتا جو امیر کو امیرت کی وجہ سے دیتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کی روشنی میں فرمایا ایسا شخص لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ کس کی بات کی ہے؟ جو غریبوں کو عزت نہیں دیتا غربت کی وجہ سے، اور امیر کی گاڑی کو بھی سلام پیش کرنا ہوتا ہے۔ جو غریب کو عزت نہیں دیتا اس کی غربت کے باعث، اور امیر کا کتا بھی آئے تو گلے لگا کے اس کو چمٹا، اس کو گلے لگاتا ہے۔ جو غریب کو عزت نہیں دیتا غربت کے باعث، اور امیر کے آنے کے انتظار میں کئی گھنٹے ہاتھ پاؤں کے بعد کھڑا رہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا شخص لعنتی ہے، لعنتی۔ ذرا کرو معاشرے میں غور، آج کے لوگ کتنا امیروں کو غریبوں کی عزت کرتے ہیں۔ یار اس سے بڑھ کے میں کیا مثال پیش کروں اس حدیث پر؟ ایک غریب مسلمان مر جائے، بعمل غریب مسلمان، جنازگاہ میں ذرا تعداد دیکھ لیں، غلط مثال تو نہیں دی میں نے؟ حالانکہ میرے آقا کا بخاری میں فرمان ہے ہر مسلم پہ، ہر مسلم کا حق ہے، مسلم کا مسلم پہ حق ہے، جب وہ مر جائے اگر شرعی عذر نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھا کر۔ جملے غور سے فرمایا مسلم کا حق مسلم پر ہے، حق المسلمی علی المسلم، صحیح العقیدہ مسلمان کا حق صحیح العقیدہ مسلمان پر ہے کہ اس کا کیا پڑھے۔ سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ امیروں کا پڑھو غریبوں کا نہ پڑھو۔ مخلوق کیوں یہ امتیاز کرتی ہے؟ وہی وجہ ہے نا کہ امیر کو اس کی دولت کی وجہ سے سلام، اس کی دولت کی وجہ سے عزت، اور غریب بیچارے کی غربت کی وجہ سے اس کو تو لوگ سلام ہی پورے طریقے سے نہیں دیتے۔ آپ ذرا غور کرنا، جب کوئی امیر شخص آپ کے علاقے میں آیا ہوا نا، ووٹ کے علاوہ، ووٹ کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ووٹ کے علاوہ، اور ہم بھی تو ہم ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ووٹ دینا کس کو ہے، ہمیں تو یہی پتہ نہیں۔ ہر بھنگی، چرسی، شرابی، زانی، بے نمازی، چور، ڈاکو، مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، مال غنیمت بیت المال کھانے والا، غریبوں کے حق میں جو حکومت کی طرف سے اسلام کی روشنی میں مالی حقوق ہے ان کو غبن کرنے والا، ہم تو ووٹ کیوں نہیں کو دیتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ووٹ دینا کس کو ہوتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، میرے آقا نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو غریب کی غربت کی وجہ سے، بولو تو صحیح، میں نے فتویٰ لگایا بلند آواز سے، تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ یا میں نے آپ کو کہہ دیا؟ میرے آقا تو ہمیشہ اصول ہی بیان کرتے ہیں، فرمایا جو بھی غریب کی غربت کی وجہ سے عزت نہ کرے وہ لعنتی ہے، خواہ میں ہوں خواہ کوئی ہے، خواہ جس سے یہ گناہ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، مالک کی بارگاہ میں کیا کرے، اور آئندہ میرے آقا کی حدیث کے مطابق امیر کو دے نہ دے اس کی اپنی مرضی ہے، فرمایا غریب کو عزت لازمی دیا کر، غریب کو عزت لازمی دیا کر۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کا یہ دعویٰ ہے، شیطان کا یہ، وہ کہتا ہے جب کوئی بندہ امیر بن جاتا ہے، میرے پاس 3 جال ہیں، ان میں سے کسی ایک میں ضرور اس کو پھنسا لیتا ہوں۔ شیطان کے پاس امیروں کے لیے کتنے جال ہیں؟ فرمایا آقا کریم نے، شیطان کہتا ہے ان میں سے کسی ایک نہ ایک میں اس کو، پہلا جال میرے آقا کریم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں، حدیث کو غور سے سنیں، ان کے قلوب و ذہن میں دنیا کے مال دولت، دنیا کی آسائش، دنیا کی زیب و زینت اس قدر مزین کر کے ان کو پھنسا لیتا ہے، ان کو شریعت توڑنی بھی پڑے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس مال اکٹھا ہونا چاہیے، بس پیسے اکٹھے ہونے چاہیے۔ فرمایا شیطان کا پہلا جال امیروں کو پھنسانے کے لیے یہ ہے،
کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اس میں رب راضی ہے، ناراض ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، حلال ہے، بس آنا چاہیے بس۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرا جال، اگر کوئی امیر اس سے بچ بھی جائے، اگر ہمارے زمانے میں تو بہت مشکل ہے، اگر کوئی بچ جائے، میرے آقا نے فرمایا پھر وہ اس کو دوسرے جال میں پھنساتا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کو اس جال میں پھنساتا ہے کہ اپنا جو تیرا مال ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف کاموں پہ خرچ کر۔ شیطان کا امیروں کے لیے دوسرا جال کہ ان سے مال اللہ کی نافرمانی والے کاموں پہ کیا کرواتا ہے؟ خرچ کرواتا۔ اور میرے آقا فرماتے تیسرا جال، تیسرا جال اس امیر شخص کے قلوب و اذہان میں شیطان جو ہے مال کی اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے، اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو مرضی قدم اٹھانا پڑے وہ اٹھانا ہوتا ہے۔ کسی کو قتل بھی کرنا پڑے اس کو پرواہ نہیں، کسی کو مارنا پڑے اس کو پرواہ نہیں، کسی یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے اس کو، کسی مسکین کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے اس کو۔ فرمائیں تین میں سے کسی ایک میں امیر کو شیطان ضرور پھنسائے ہوئے ہوتا ہے، اور جب غور کریں گے تو انشاءاللہ جو فرمایا وہ نظر بھی آئے گا، وہ نظر بھی آئے گا۔ آپ سے ایک سوال ہے، $32,500 تولہ سونا کتنا؟ کون کون صدقہ کر بولو نا؟ 32,500 تولہ سونا، 436 کلو گرام سونا۔ یہ ان تولوں سے پھر میں نے کلو گرام بنایا، 436 کلو گرام سونا، اور کم و بیش 10 من سونا۔ کتنا؟ کون ہے جو بس اتنی دیر میں خرچ کر لے؟ غریب تیری عزت کو سلام، تیری شان و شوکت کو سلام۔ حدیث سنیں، اور پھر اللہ نے یہ جو غربت والی نعمت عطا کی ہے اس پہ ناز جتنا کریں کم ہے، بلکہ میں اپیل کرنا چاہوں گا اس پہ تو رب کی اس عظیم نعمت پہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہوں۔ ابھی سنیں میرے آقا کیا فرماتے، ابھی اس کو دولت میں ہم نے تبدیل نہیں کیا، پیسوں میں، وہ ابھی کریں گے۔ حدیث سن لیں، سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں بلکہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے راوی ہیں؟ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کوئی غریب مسلمان، کون؟ بازار جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار اور مارکیٹ میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہ وہ کوئی چیز دیکھتا ہے، وہاں پہ وہ غریب کوئی جس کا خریدنا شرعاً جائز، اور اس کی اس کو ضرورت بھی ہے، اور اس کے دل میں اس کی خواہش بھی ہے۔ تین باتیں کہ اس چیز کا خریدنا شرعاً جائز، اس کے دل میں اس کی خواہش بھی ہے، اور اس کے گھر میں اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جب پوچھتا ہے دکاندار سے، مارکیٹ والوں سے ریٹ، اور پھر دیکھتا ہے اپنی جیب کی طرف، تو وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں۔ ایسا غریب شخص جس کی خواہش بھی ہے، چیز بھی جائز ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے وہ لے۔ پھر سن لو، ایسا غریب مسلمان جو کسی چیز کو لینے کا ارادہ کرتا ہے، شرعاً اس چیز کا لینا بلند آواز سے، اور اس کی اس کے گھر میں ضرورت بھی، اور اس کا دل بھی کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ چیز ہمارے پاس، لیکن جب ریٹ پوچھتا ہے تو چپ کر کے ہٹ جاتا ہے، چپ کر کے
ہٹ جاتا ہے. کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اتنے پیسے نہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں. اب سنیں آخری کلمات. فرمایا جو غریب دکان پہ جائے، بازار جائے، مارکیٹ جائے اور کوئی چیز دیکھے پسند آ جائے، خواہش ہو، ضرورت ہو، شرم درست ہو، جب لینے لگے تو غربت کی وجہ سے لے نہ سکے. فرمایا غریب پریشان نہیں ہونا، صرف یہ جو صدمہ پہنچا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی پیسے، یہ جو صدمہ پہنچا ہے، فرمایا اس پہ صبر کرنا تیرا کام ہے. اس صدمہ پہ صبر کرنا تیرا کام ہے. میرا رب اس کی وجہ سے جو تجھے ثواب دے گا، 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رب زیادہ ثواب ادا کروا دے گا. اب آپ سمجھو نا 1,00,000 دینار ہوتا کتنا ہے؟ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کے زمانے میں درہم چاندی کا سکہ اور دینار. اور یاد رکھیں پورے ورلڈ میں آج بھی قانون وہی ہے، اصل کرنسی سونا اور چاندی ہے. یہ روپے، یہ ریال، اس زمانے کے درہم، اس زمانے کے دینار، یہ پاؤنڈز اور جناب اللہ ڈالرز، یہ اصل کرنسی نہیں ہے. آج بھی قانون وہی ہے جو میرے آقا کے زمانہ میں تھا. اصل کرنسی سونا اور چاندی ہے، سونا اور، ورنہ حکومت کے پاس مشینوں کی کمی ہے یا کاغذوں کی کمی ہے؟ یہ تو ہر بندے کو گھر بٹھا کے 5 لاکھ روپے مہینہ بنا کے دیتے رہے. پیچھے اتنا گولڈ بھی ہونا چاہیے، ورنہ پھر مقروض ہوتے جائیں گے. کرنسی لو سے لو، برباد سے برباد، جیسا کہ ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اصل کرنسی سونا چاندی. اور دینار کس سکے کہتے ہیں؟ اور فرمایا تمہاری خواہش تھی لیکن غربت کی وجہ سے نہ لے سکے، اور اگر تم نے اس پہ کیا کیا؟ صبر کیا، تو تمہیں 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں کوئی بندہ خرچ کر لے امیر، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رب تمہیں اسی کی وجہ سے ثواب عطا فرما دے گا. اب 1,00,000 دینار کے پیسے، پہلے وزن بتایا پھر بتا دیتا ہوں. 1,00,000 دینار تولے میں تبدیل کریں تو 3250 تولہ سونا بنتا ہے. 32,500 32,500 32,500 کتنے تولے؟ پھر بولے 32,500 تولہ سونا. 1,00,000 دینار آپ کو سمجھا رہا ہوں. 436 کلو گرام سونا، تقریباً 10 من سونا. اور قیمت پتہ ہے کتنی ہے؟ 1,00,000 دینار کی قیمت بنتی ہے 1 ارب تقریباً 75 کروڑ روپے. آپ کی کرنسی میں 1,00,000 دینار کی قیمت بنتی ہے جو آج کل سونے کی قیمت ہے. اس کے اعتبار سے 1 ارب، بولو تو صحیح، 1 ارب 75 کروڑ کم و بیش. اب غریب تیری عزت کو نہ سلام ہو، تیری شان و شوکت و فضیلت کو نہ سلام ہو. جو امیر سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی 1 ارب 75 کروڑ ایک لمحے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور تو چاہتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں لے سکتا کہ تو غریب ہے. میرا رب تجھے 1 ارب 75 کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ نہیں کیا ہوتا فرما دیتا ہے. یہ کس کی شان و شوکت ہے؟ میرے آقا نے غریبوں کو نوازا ہوا ہے. میرے آقا غریب نواز ہیں. آقا کریم غریب، آپ کو ہمیشہ غریبوں سے محبت، ہمیشہ غریبوں سے الفت. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کریم کی رحمت سے وہ شخص دور ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جو امیروں کی عزت تو کرتا ہے لیکن غریبوں کی عزت نہیں کرتا. رب اس کو رحمت سے ہی دور کر دیتا. جو امیروں کی عزت کرے غریبوں کی نہ کرے، سرکار نے فرمایا رب اس کو رحمت سے ہی. اندازہ لگائیں. ایک بڑی پیاری بات ہے
کسی بندے کی اگر یہ خواہش ہونا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں روحانیت اور باطنیت میں بڑے اونچے لمبے چوڑے درجے مقام بڑے بڑے دروازے میرے لیے کھل جائیں، تو فرمایا جب تک تو غریبوں سے محبت نہیں کرے گا رب دروازے نہیں کھولے گا۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، جو کرنے والا ہے اس کو کرتے نہیں تو دروازے کیسے کھلیں گے؟ پھر کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم اتنی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، اتنے عرصے سے اتنے ریاضات و مجاہدات ہیں، آج تک ایک باب ہی نہیں کھلا، اور باب کھلوانا ہے تو ادھر آ۔ فرمایا غریبوں سے محبت دور کر، باطنیت کے دروازے میرا رب کھول دے گا۔ جب غریبوں کی عزت نہیں تو دروازے نہیں کھلیں گے، بھلے الٹے لٹک کے چلے کیوں نہ کرتے۔ فرمایا غریبوں سے محبت کر، جب تو غریبوں سے محبت کرے گا رب تجھ سے محبت کرے گا، جب رب محبت کرتا ہے تو باب کھول دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ باب کھول دیتا ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کے ذخیرہ میں سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اے ہماری حالت کیا ہے؟ تاجدار مدینہ جن کے قبضہ قدرت میں سارے رب کے خزانے ہیں، ان کی دعائیں دیکھیں۔ اختتام ہم آپ کی دعا پہ کرنا چاہیں گے۔ اے میرے اللہ، میرے آقا فرماتے کون دعا مانگ رہے ہیں؟ سرور دو جہاں، مالک کون و مقام، جن کے بچے جنت کے مالک ہیں، اندازہ لگا جن کی ذریت جنت کے سردار ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ایک دن کھانے کو دیا کر، ایک دن کھانے کو دیا کر تو کھانا کھا کے میں تیری حمد و ثنا بیان کروں کہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا عطا فرمایا، حالانکہ دونوں جہانوں کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کے مالک ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عاجزی کتنی ہے، اور یا اللہ ایک دن کھانا نہ دیا کر، میرے آقا کی دعا، ایک دن کھانا نہ دیا کر، میں عاجزی انکساری کر کے پھر تیری حمد و ثنا بجا لایا کروں۔ میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے غربت کی بظاہر غربت کی حالت میں رکھ، اور غریبوں تمہاری عزت کو سلام۔ سرکار عرض کر رہے ہیں یا اللہ جب قیامت کا دن ہو جہاں تیرے غریب بندے کھڑے ہوں مجھے بھی ان کے ساتھ اٹھانا۔ میرے آقا کریم کا ساتھ قیامت کے دن غربت کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں یا اللہ جہاں تیرے غریب قیامت کے دن مجھے بھی غریبوں کے ساتھ کھڑا فرمانا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم اندازہ لگائیں، ارشاد فرما رہے ہیں ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے جو اس کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا میری امت کے لیے برباد کرنے والا فتنہ فتنہ مال، بندے کا امیر ہونا اس کو برباد کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو امیر نہیں تھے تو اتنے گناہ نہیں تھے، امیر ہوئے دولت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، دولت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ رسول کریم علیہ السلام سے سیدنا ابو سعید خدری، اے غریب لوگوں اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے کہیں روزی حرام میں نہ پڑ جانا، اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے کہیں حرام طریقے سے مال اکٹھا نہ کرنا، جس حال میں تمہیں رب نے رکھا ہے اسی میں رب کا شکر ادا کرتے رہنا، اسی میں رب کا شکر ادا کرتے رہنا۔ بد نصیب جہنمی کون ہے؟ یاد ہو جملہ تو میں نے پیچھے بولا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بد نصیب جہنمیوں کا گروہ وہ ہے جو دنیا میں غریب ہوں اور آخرت میں جہنمی۔ سمجھ والے سمجھیں گے۔ فرمایا غریب تھا لیکن عمل پھر بھی شریعت پہ نہ کیا، حتیٰ کہ جہنم رسید ہوا، نہ دنیا میں کچھ مل سکا نہ قبروں۔ فرمایا بد نصیب جہنمی وہ بندہ ہے جو دنیا میں غریب اور شریعت کے خلاف کام کر کے قیامت کے دن جہنم رسید ہوگا۔ فرمایا یہ بد نصیب جہنمیوں کا گروہ ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں امیر دنیا میں تو خوش ہے لیکن قبر و آخرت میں تنگ ہو جائے گا۔
فرمایا غریب غربت کی وجہ سے دنیا میں تو تنگ ہے، لیکن قبر و آخرت میں اس کے لیے راحت اور سکون ہی سکون ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے مالک مجھے آپ سب کو جس حال میں رکھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں غریب غربا مساکین لوگوں سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔